اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, انہیں چھوٹا چھوٹا کلمہ سکھایا کرو, قرآن سکھایا کرو, ہے نا, چھوٹی چھوٹی درود سکھایا کرو. ہمارے گھروں میں تو کیا ہوتا, جب بچہ تھوڑا بولنے کے قابل ہوا, ہوشیار ہوا, تو ماں نے موبائل دے دیا, کوئی ماں کارٹون نکال کے دے دیتی ہے, کوئی چھوٹا بھیم بڑا بھیم نکال کے دے دیتی ہے. بچہ بچپن میں کارٹون دیکھ رہا, جوان ہوا تو خود ہی کارٹون بن گیا, پینٹ پھٹی ہوئی پہن رہا, بال الٹے سیدھے کٹائے, بالوں پہ کلر کر لیا ہے, اور کانوں میں ٹوپس پہن لیا, اور باڈی پہ ٹیٹو بنوا لیا. بچپن میں کارٹون دیکھتا تھا, جوانی میں کارٹون بن گیا. بچہ کوری کتاب ہوتی ہے, بچہ کورا کاغذ ہوتا ہے, بچہ گرم لوہا ہوتا ہے, جدھر موڑنا چاہو مڑ جائے گا, جدھر اس کو کرنا چاہو ہو جائے گا. جب تمہارے بچے چھوٹے ہوا کریں تو انہیں حرام حلال کی باتیں بتایا کرو, انہیں نبی کے چھوٹے چھوٹے درود سکھایا کرو, انہیں نبی کے کلمے سکھایا کرو, تاکہ تمہارے بچے جب بچپن میں نماز سیکھیں تو جوانی میں نماز پڑھتے نظر آئے. آج کا بچہ جوان ہوتا ہے, سگریٹ پیتا نظر آتا, بیڑی پیتا نظر آتا, ڈانس کرتا نظر آتا, میلوں میں جاتا نظر آتا, کبوتر بازی کرتا نظر آتا, پتنگ بازی کرتا نظر آتا. کیوں لوگوں, ہماری تربیت ہی کچھ اس طرح کی ہے. خدا کی قسم تم اپنے بچوں کی تربیت تو اچھے سے کرو. او لوگوں, آج سے 1000 سال پہلے کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت پتا کیسے کرتی تھی؟ بچے کو گود میں لٹا لیا, ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اور ماں قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے. ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا. جو بچہ سورہ یاسین سن کے دودھ پیتا ہوگا, خدا کی قسم اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا, ہے نا میرے بھائیوں. ماں نبی کی نعت پڑھ رہی ہے, بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے. لوگوں, ماں کی گود میں بچہ لیٹا ہے, ماں دودھ پلاتی جا رہی ہے, لوڑیاں دیتی جا رہی ہے. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جبھی تو باپ اگر ابو صالح ہے تو بیٹا عبد القادر ہے, جبھی تو ماں اگر فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے, جبھی تو باپ اگر اعلیٰ حضرت ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہند ہے نا. آج تو ابا بے نمازی تو بیٹا سگریٹ باز, بیڑی باز, جوا باز, گٹکے باز, گگن باز, دل باغ باز. ہاں, یہ کمی ہماری ہے میرے بھائیوں. اپنے بچوں کو, یہ گرم لوہا ہے, کورا کاغذ ہے, ان کی تربیت اچھی کرو, ہے نا. اور میرے بھائیوں, اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو, اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کرو. یہ دیکھو ہمارے بچے غلط صحبت میں تو نہیں جا رہے ہیں, غلط فرینڈ شپیں تو نہیں کر رہے ہیں, غلط لوگوں سے دوستیاں تو نہیں کر رہے ہیں. لوگوں, آج بہت بڑا المیہ ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں جو کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہیں غیر مسلم لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں. دوستیوں کے بعد میں کتنی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کلمہ پڑھنے والی بیٹی, قرآن پڑھنے والی بیٹی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی. میرے بھائیوں, بہت ہو رہا ہے, اس پر خاص خیال رکھو. اپنے ملنے والوں میں, رشتہ داروں میں بچوں کی تربیت اچھی کرو, پڑھاؤ. مگر یہ دیکھو کہ ہمارے بچے کہیں غلط روٹ تو اختیار نہیں کر لیے. لوگوں, بڑے افسوس کی بات ہے, کلمہ پڑھنے والی بچی غیر مسلم سے شادیاں. ہائے, کب آنکھ کھولو گے؟ غفلت کی چادر اتارو اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو. پیسہ کما لینا سب کچھ نہیں ہے, بچوں کو اچھی تربیت دے دینا یہ سب کچھ ہے. یہ کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شاد و آباد رکھے. حافظ جنید صاحب نے حافظہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, انہیں بہترین عالم دین بنائے. جتنے لوگوں نے سنا, اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ تم سے محبت کون کرتا؟ تمہارا نبی. کون کرتا ہے؟ تمہارا. تو لوگوں, وفا یہی ہے, جو ہم سے محبت کرے گا ہم بھی اس سے محبت کریں گے. میرے بھائیوں, وفا یہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہم سے محبت کرے گا ہم اس سے. ہمارے نبی نے سب سے بڑھ کے محبت کی, اب ہم بھی سب سے بڑھ کے نبی سے محبت کریں گے. تو محبت میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کو ووٹ نہیں چاہیے, نبی کو ہمارا نوٹ نہیں چاہیے, نبی کو ہماری سپورٹ نہیں چاہیے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی فرماتے ہیں تم اگر نمازیں پڑھو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو تم نمازیں پڑھنا تاکہ تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لوگوں,
قبر کے پاس نبی کا جنازہ جس میں عطر لایا گیا، آپ بھی اپنے جنازوں کو لاتے ہو، دو لوگ قبر میں اترتے ہیں، جنازہ ہاتھ میں لے کے قبر میں رکھتے ہیں، ہوتا بھائیوں نہیں ہوتا ایسے ہی؟ ایسے ہی نبی کی قبر میں دو لوگ اترے، ایک کا نام فضل بن عباس ہے، دوسرے کا نام مولا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو لوگ اترے نبی کی قبر میں، ایک کا نام فضل بن عباس ہے۔ دیکھو وہی تقریر جو بہت ہی قسمت کے دھنی اب سن رہے ہیں، جو جن کی قسمت میں نہیں تھا وہ چلے گئے، اور میں 1.5 گھنٹہ کے بعد بھی تقریر کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبتیں ہیں میرے بھائیوں، بات ہے کہ نہیں ہے؟ محبتیں۔ ہاں، فضل بن عباس مولا علی قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں نبی کے مبارک جسم کو لیا اور قبر میں رکھ دیا۔ جیسے ہی قبر میں نبی کے جسم کو، نبی کے جسم مبارک کو رکھا، فضل بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ مولا علی نے روتا دیکھا فضل بن عباس کو، کہا فضل بن عباس روتا کیوں ہے؟ عرض کی علی، جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا، کبھی رات کو میرے بستر پہ میری آنکھ کھل جاتی تھی تو اپنا بستر چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ پڑ جاتا تھا کہ رات میں کسی کام سے میرے نبی نکلیں گے تو مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار ہو جائے گا۔ جب تک نبی کا دیدار نہیں ہوتا تھا، جب تک مجھے قرار نہیں آتا تھا۔ رونا اس لیے ہے، غم اس بات کا ہے کہ اب نبی کے اس مبارک چہرے کو میں قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اب قبر کا پردہ میرے اور نبی کے درمیان آ جائے گا۔ اے علی، کبھی نبی کی یاد آیا کرے گی تو کس کا چہرہ دیکھا کروں گا؟ رات کو نیند نہیں آیا کرے گی تو مصطفیٰ کا دیدار کیسے کرا کروں گا؟ بس اسی لیے رو رہا ہوں۔ یہ جدائی کے آنسو ہے، یہ فراق کے آنسو ہے، یہ غم کے آنسو ہے، یہ دوری کے آنسو ہے، یہ ہجر کے آنسو ہے۔ علی رونے کی وجہ یہ ہے، غم مصطفیٰ میں رو رہا ہوں، عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہوں۔ علی رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج دوری ہو رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ غور کریں، جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا اور مدینے سے واپس آتا تو لوگوں اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں بھی مدینہ نصیب کرے، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا مجھے اور تمہیں مدینہ نصیب کرے۔ لوگوں دیکھنا، حاجیوں کو کہنا ہے کہ جب ہم مدینے سے واپس ہوئے تو ہماری چیخیں نکل گئی، یا اللہ آج مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ یار جب مدینہ چھوٹتا تو چیخیں نکلتی ہیں، جب نبی سے ودائی ہو رہی ہوگی، نبی کے غلام کی نبی سے جدائی ہو رہی ہوگی تو آنکھ میں آنسو کیسے نہیں آیا ہوگا؟ توجہ ہے بھائیو، کیسے نہیں آنکھ میں آنسو آیا ہوگا؟ جس نے نبی کی بارگاہ میں رات و دن گزارے تھے، جس نے نبی کی شفقتیں دیکھی تھی، جس نے نبی کی محبتیں دیکھی تھی، لوگوں آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آیا ہوگا؟ آنکھ میں آنسو آیا۔ مولا علی نے فرمایا فضل بن عباس رونے کا ٹائم نہیں ہے، آنسو بہانے کا ٹائم نہیں ہے، تیرے پاس آخری موقع ہے، آخری چانس ہے، اس چانس کو بھنا لے، آخری موقع کو بھنا لے۔ ارے رو مت، قبر سے نکلنے کا ٹائم آ گیا ہمارا۔ قبر سے نکلنے کے پہلے ایک بار نبی کے چہرے سے کفن ہٹا اور آخری بار دیدار کر لے۔ رونے کا ٹائم نہیں ہے، کفن ہٹا اور آخری بار دیدار کر لے، پھر قبر سے تو نکلنا ہی ہے ہمیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات فضل بن عباس کا بیان ہے، میں نے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ توجہ کرنا، اگر اچھا لگے تو کوئی نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ دے دینا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے چہرہ رسول سے کفن ہٹایا، میری نگاہیں نبی کے چہرے پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو یار، زور سے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہونٹ زندہ کے ہلتے ہیں کہ مردہ کے؟ بروالا والوں بتاؤ ذرا۔ ارے تیرا مرنا اور ہے، نبی کا جانا اور ہے۔
ہے. فضل بن عباس کہتے ہیں ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے سوچا آخری ملاقات ہے, آخری بات ہے, آخری پیغام ہے, لاؤ سنو نبی کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کان مصطفیٰ کے منہ کے قریب کر دیا. جب میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. تبھی تو کسی نے کہا پردے میں رہ کے سب پہ نظر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر. انگلی اٹھی تو ٹکڑے قمر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہائے ہائے بو جہل کی مٹھیوں میں پا کے اشارہ بولا حجر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہائے 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 اللہ اللہ. لوگو تمہارے نبی آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بر عالم میں میرا جلسہ منایا جا رہا ہے. آج بھی دیکھ رہے ہیں, ہے نا, آج بھی دیکھ رہے ہیں میرے نبی. نہ ہم نبی کی طرح نہ نبی ہماری طرح, وہ لاجواب نبی ہے نا, وہ لاجواب نبی ہے. ماشاءاللہ لوگوں, نبی سے سچی محبت بس سینے میں بسا لو, اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو.